اسی طرح کے اسلامک کانٹینٹ دیکھنے اور سننے کے لیے مولانا بلال افضل کے آفیشیل چینل مولانا بلال افضل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80% سے بھی زائد خواتین ایسی ہیں جو غسل کرتی ہیں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کر پاتی، چاہے وہ 1000 سال تک غسل کرتی رہیں یا گھنٹوں شاور کے نیچے بیٹھی رہیں، وہ ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوران غسل یا قبل از غسل چند ایک ایسی غلطیاں کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا غسل درست نہیں ہو رہا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ تمام اسلامی ماؤں اور بہنوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہ غلطیاں کر رہی ہو۔ اگر آپ بھی وہ غلطیاں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا غسل درست نہیں ہو رہا۔ جب آپ کا غسل درست نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے، آپ کا قرآن کو چھو کر تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ہر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس کے لیے پاکی کا ہونا شرط اول ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طرح کا اسلامک کانٹینٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلی بات توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجئے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کہ حلق تک پانی کو پہنچانا، نمبر 2 پر ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، نمبر 3 پر ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی کو بہانا کہ پورے جسم میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے جسم سے اس حصے کو صاف کریں اچھی طرح سے جس پر نجاست لگی ہے، پھر اس کے بعد آپ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتی ہیں اس طرح آپ وضو کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد آپ داہنے کندھے پر پانی کو بہائیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر کی جانب سے پانی کو اچھی طرح سے بہا دیں۔ یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے غسل درست نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، اور نیل پالش واٹر پروف بھی ہوتی ہے اور ایسی نیل پالش بھی ہوتی ہے جس کی تہ جم جاتی ہے۔ جس نیل پالش کی تہ جم جائے یا واٹر پروف ہو، جب تک وہ نہ اتاری جائے تو اس وقت تک نہ ہی وضو درست ہوگا، نہ ہی اسی طرح غسل کرنا اس کا درست تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس نیل پالش کو اتارنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گی تو آپ کا وضو بھی درست ہوگا، آپ کا غسل بھی درست ہوگا۔ اسی طرح بعض خواتین نیل پالش کو اتارتی ہیں لیکن اچھی طرح سے اس کو نہیں اتار سکتی یا نہیں اتار پاتی، اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناخن کے اطراف میں جو ہے وہ نیل پالش باقی رہ جاتی ہے، اور جب نیل پالش باقی رہے گی تو اتنے حصے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا غسل درست نہیں ہو رہا، آپ کا وضو جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض خواتین لپسٹک کا استعمال کرتی ہیں۔ لپسٹک بھی واٹر پروف بھی آ رہی ہے، اور اسی طرح ایسی لپسٹک بھی آتی ہے جس کا ایک لیپ جم جاتا ہے، تہ جم جاتی ہے۔ تو بعض خواتین لپسٹک کو اچھی طرح سے ریموو نہیں کرتی، اسی طرح سے غسل کر لیتی ہیں یا وضو کر لیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی ان کا وضو ہوتا ہے نہ ہی ان کا غسل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی لپسٹک لگائی ہو جو واٹر پروف ہو یا جس کا لیپ جمتا ہو تو پہلے آپ اس لپسٹک کو اتار لیں، پھر اس کے بعد آپ غسل کریں اور وضو کریں گی تو پھر آپ کا غسل اور وضو دونوں درست ہوں گی۔ اسی طرح بعض خواتین جو ہے وہ اپنے چہرے پر میک اپ کا استعمال کرتی ہیں۔ میک اپ میں بھی وہی بات ہے کہ میک اپ واٹر پروف بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح ایسا بھی آتا ہے جس کی ایک موٹی سی تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ انسان کے جسم تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے
اگر آپ نے میک اپ کا استعمال کیا ہے تو پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کریں کسی کپڑے کے ساتھ، پھر آپ وضو کریں یا غسل کریں تو پھر آپ کا وضو یا غسل درست ہوگا۔ اور یہ جو میک اپ کا استعمال ہے خاص طور پر جو برائڈل ہوتی ہیں، جو دلہنیں ہوتی ہیں، وہ اس کا استعمال کرتی ہیں تو جب وہ اپنے خامد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں، جماع کرتی ہیں، تو اس کے بعد پہلے وہ غسل کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد باہر نکل کر اپنے اس میک اپ کو جو ہے وہ اتار رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے آپ اپنے اس میک اپ کو اتاریں، پھر اس کے بعد آپ غسل کریں گی تو پھر آپ کا غسل درست تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض خواتین نے واچ کو پہنا ہوتا ہے، رنگ کو پہنا ہوتا ہے، کانوں کے اندر بالیوں کو پہنا ہوتا ہے، اسی طرح ناک کے اندر نتھنی یا تیلی کو پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ نے ایسی ہیں کہ ان کو حرکت دی جا سکتی ہے، واچ کو حرکت دی جا سکتی ہے، رنگ کو حرکت دی جا سکتی ہے، بالیوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس نتھنی کو یا تیلی کو حرکت دی جا سکتی ہے، تو آپ دوران غسل جو ہے جب آپ شاور لے رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کو حرکت دے لیں تاکہ جو کانوں کے اندر سوراخ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، ناک میں جو سوراخ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، انگوٹھی کے نیچے جو جگہ چھپی ہوئی ہے وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، واچ کے نیچے جو جگہ چھپی ہوتی ہے کلائیوں کی وہ بھی جو ہے وہ تر ہو جائے۔ تو اگر آپ ان تمام کاموں کو کر لیتی ہیں، اگر وہ حرکت کرتی ہیں تو فابیہ، اگر وہ حرکت نہیں کرتی تو پھر آپ کو رنگ کو اتارنا پڑے گا، اپنی واچ کو اتارنا پڑے گا تاکہ آپ کا غسل جو ہے وہ درست ہو جائے، آپ ناپاکی سے پاکی حاصل کر سکیں۔ تو یہ وہ چند غلطیاں تھیں جو عمومی طور پر خواتین کرتی ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے اگر کچھ سیکھا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی دوست احباب تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر فرمائیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پر آئی ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔